بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مغرور شہزادی کی ہوئی فقیر سے شادی۔ ایک دلچسپ قصہ۔ ایک علاقے میں امیر ترین بادشاہ رہتا تھا۔ اس کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ بہت حسین و جمیل تھی۔ وہ اپنے باپ کی دولت پر بہت غرور کرتی تھی۔ وہ انسانیت کو مکمل بھول چکی تھی۔ جب وہ جوان ہوئی تو بادشاہ کو اپنی بیٹی کی شادی کی فکر ہوئی۔ اس کی بیٹی کا جو بھی رشتہ آتا تو یہ مغرور شہزادی نہ صرف ناپسند کرتی بلکہ ان کو ذلیل و خوار کر دیتی۔ بادشاہ اپنی بیٹی کی اس حرکت پر بہت پریشان تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک دعوت رکھی اور آس پاس کے تمام شہزادوں کو اس میں بلایا جو کہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ جب دعوت شروع ہوئی تو بادشاہ نے شہزادوں کو کہا کہ وہ اپنے اپنے جگہ پر بیٹھ جائیں۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کو بلایا تو وہ بڑی حقارت سے آئی۔ اس نے سب امیدواروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اس نے سب کو ذلیل و خوار کیا۔ کسی کو موٹو کا نام دیا تو کسی کو لمبو، چھوٹو جیسے ناموں سے پکار کر اپنی نوکرانیوں کے ساتھ ان کا مذاق اڑاتی رہی۔ ان میں سے ایک بادشاہ کی داڑھی تھی تو شہزادی نے کہا کہ اس بکھری داڑھی والے سے تو ملو، یہ کیسا نظر آ رہا ہے۔ جب بادشاہ نے اپنی بیٹی کی یہ حرکت دیکھی تو اس نے ناراضگی کا اظہار کیا اور کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس کی شادی ایک فقیر سے کر دوں گا۔ یہ بات سن کر سب وہاں سے چلے گئے۔ چند دن گزرنے کے بعد ایک گویا گلیوں میں گاتا مانگتا ہوا اس دربار پر آ پہنچا۔ جب بادشاہ نے اس فقیر کی آواز سنی تو اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر لاؤ۔ جب فقیر کو دربار لایا گیا تو بادشاہ نے فقیر سے کہا کہ کوئی گانا سناؤ۔ فقیر نے گانا سنا کر انعام کی خواہش کی تو بادشاہ نے فقیر کو کہا کہ تیری آواز میں بہت دم ہے، میں انعام کے طور پر اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں۔ یہ بات جب بیٹی نے سنی تو اس نے رونا چلانا شروع کر دیا۔ اپنے باپ سے کہا کہ یہ آپ کیسے کر سکتے ہیں، یہ فقیر ہے، میں شہزادی ہوں، کہاں اس کی اوقات ہے کہ یہ مجھ سے شادی کرے۔ یہ بات سن کر بادشاہ نے کہا کہ میں نے سب کے سامنے قسم کھائی تھی کہ میں آپ کی شادی ایک فقیر سے کروں گا، اب وہ وقت آ گیا ہے۔ اس نے قاضی کو بلایا اور اس کی شادی اس فقیر سے کر دی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کرتے ہوئے کہا کہ اپنے خاوند کے ساتھ چلی جاؤ۔ شہزادی روتی چلاتی اس فقیر کے ساتھ روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس کو ایک بڑا خوبصورت گھر نظر آیا۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا کہ یہ کس بادشاہ کی شکار گاہ ہے۔ فقیر نے کہا کہ یہ اس داڑھی والے کی شکار گاہ ہے جس کا تو نے مذاق اڑایا، اس کو ذلیل و خوار کیا تھا۔ شہزادی یہ بات سن کر بہت حیران ہوئی اور کہا کہ کاش اس سے میری شادی ہو جاتی۔ پھر ایک باغ میں پہنچی تو اس کے بارے پوچھنے لگی۔ فقیر نے اسی داڑھی والے بادشاہ کا نام لیا۔ پھر اس کا گزر ایک بڑی خوبصورت کوٹھی سے ہوا۔ اس کے پوچھنے پر بھی فقیر نے وہی جواب دیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ فقیر نے کہا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ کس طرح میرے سامنے غیر مرد کا نام لے رہی ہو۔ فقیر اپنی بیوی پر بہت ناراض ہوا۔ پھر وہ اپنے گھر پہنچے تو شہزادی نے کہا یہ چھوٹے سے گھر میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں، ہمارے نوکر چاکر کہاں ہیں؟ فقیر نے جواب دیا کہ ہم جیسوں کے نوکر کہاں ہوتے ہیں، آپ کو گھر کا سارا کام کرنا پڑے گا۔ شہزادی فقیر کو حقارت کی نگاہ سے کہا کہ ہم یہاں کیسے رہ سکتے ہیں؟ فقیر نے کہا کہ تم کو اسی گھر میں ساری زندگی بسر کرنی ہے۔ فقیر نے شہزادی سے کہا کہ چلو روٹی بناؤ، سارا دن بھیک مانگ مانگ کر تھک گیا ہوں۔ شہزادی نے کبھی کھانا بنایا ہی نہیں تھا، اس لیے اس کو کچھ نہیں بنانا آتا تھا۔ فقیر نے اس کے ساتھ مل کر کھانا بنایا۔ وہ کھانا کھا کر سو گئے۔ اگلے دن فقیر نے اسے گھر کے سارے کام کرنے کو کہا۔ اس نے فقیر کو برا بھلا کہتے ہوئے گھر کے کام کرنے شروع کر دیے۔ اسی طرح دن گزرتے گئے۔ فقیر کے پاس سے ساری جمع رقم ختم ہو گئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، اب دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ میں مانگنے کے لیے جایا کروں گا اور تم گھر میں ٹوکریاں بنایا کرنا۔ فقیر جنگل گیا، وہاں سے لکڑیاں لایا اور کہا کہ اس کی ٹوکریاں بناؤ۔ اس نے ٹوکریاں بنانا شروع کی۔ شہزادی نے کبھی ایسے کام نہیں کیے تھے۔ سخت محنت کی وجہ سے اس کے ہاتھوں سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب فقیر نے دیکھا کہ شہزادی کے ہاتھوں سے خون بند نہیں ہو رہا تو اس نے کہا یہ کام تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ چند دن بعد فقیر نے اس کو ایک اور کام لا کر دیا، وہ بھی شہزادی نہ کر سکی۔ اس پر فقیر نے شہزادی کو کہا تم کسی کام کی نہیں ہو، تم نے میرا جینا بھی حرام کر رکھا ہے۔ اس پر فقیر نے کہا میرے خیال میں تم برتن کا کام کر سکتی ہو۔ تو فقیر نے اس کو مٹی کے برتن لا کر دیے اور کہا کہ اس کو فلاں بازار میں لے جاؤ، وہاں ان کو بیچنا شروع کر دو۔ جب یہ بات شہزادی نے سنی تو جواب دیا کہ وہاں دیکھ کر لوگ مجھ پر مذاق اڑائیں گے کہ دیکھو شہزادی بازار میں برتن بیچ رہی ہے۔ فقیر نے جواب دیا کہ یہ آپ کا مسئلہ ہے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، جاؤ جا کر برتن بیچو۔ اگر ایسا نہ کیا تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوگا، یہ تو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ وہ برتن لے کر بازار گئی اور بیچنا شروع کر دیے۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ہر کوئی اس سے برتن خرید لیتا تھا۔ فقیر نے دیکھا کہ برتن خوب بک رہے ہیں۔ ایک دن اس نے شہزادی کو بہت سارے برتن لا کر دیے۔ شہزادی ان برتن کو بازار کی گلی کے درمیان لگا کر بیچ رہی تھی کہ وہاں سے ایک سپاہی کا گزر ہوا۔ اس نے اس لڑکی کو کہا کہ اپنے برتن بیچ بازار سے اٹھاؤ۔ اس کے برتن نہ اٹھانے پر اس نے سارے برتن توڑ دیے۔
شہزادی روتی ہوئی گھر آئی اور فقیر کو سارا واقعہ سنایا۔ فقیر نے شہزادی کو بیوقوف کہتے ہوئے کہا کہ تو نکارا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتی۔ ایک دن فقیر کا گزر ایک شاہی محل سے ہوا جہاں ایک لڑکی باورچی کی ضرورت تھی۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی کو خوشخبری سنائی کہ فلاں شاہی محل میں آپ کو باورچی کی نوکری مل گئی ہے، وہاں سے تنخواہ آئے گی تو ہم اپنی زندگی آسانی سے گزر بسر کر سکیں گے۔ اسی طرح شہزادی نے باورچی کی نوکری پر جانا شروع کر دیا کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی کام بھی نہ تھا۔ وہ سارا دن کام کرتی اور رات کو ان کا بچا ہوا کھانا بھی ساتھ لے آتی تھی۔ اس طرح دونوں میاں بیوی وہ بچا ہوا کھانا کھا کر رات بسر کر لیتے تھے۔ ایک دن شاہی محل میں کوئی بڑی پارٹی تھی۔ شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے لوگوں کو خوبصورت لباس پہنے دیکھ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی کہ کچھ نوکرانیاں آئیں، انہوں نے شہزادی کو کھانے پینے کے لیے بہت سی چیزیں دی۔ جو لے کر شہزادی اپنے گھر آنے لگی تو دروازے پر ایک بادشاہ نے اس کا راستہ روکا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر دیکھا یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جو اس کا رشتہ لینے کے لیے گیا تھا۔ تو شہزادی نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا تھا۔ اس داڑھی والے شہزادی کو دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے سارا کھانا گر گیا تھا۔ شہزادی اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھی۔ وہ ڈر کے مارے یہاں سے بھاگنے لگی، پر شہزادی نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ میں وہی آوارہ فقیر ہوں جو آپ کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میں نے ہی فوجی بن کر تیرے برتن توڑے تھے۔ یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں آپ کو پسند کرتا تھا، تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، پر تمہارے غرور نے سب حدیں پار کر دی۔ اب میں نے جان لیا ہے کہ تمہارا سارا غرور ختم ہو گیا ہے، تم اچھی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو گئی ہو۔ چلو ہماری شادی کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ اس نے شہزادی کو دلہن کے کپڑے پہنا کر محل کے اندر لے گیا۔ وہاں شہزادی کا باپ اور سب خاندان والے موجود تھے۔ اب شہزادی بالکل تبدیل ہو چکی تھی۔ اس کا تکبر مٹی میں مل گیا تھا۔ اس نے جینے کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایک دوسرے سے عاجزانہ طریقے سے پیش آئیں، کبھی غرور نہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں غرور و تکبر سے بچائے، آمین۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔